السلام علیکم۔ اگر ہم تازہ ترین موسمی صورتحال پر نظر دوڑائیں تو پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، بالائی سندھ کے بیشتر علاقوں میں اس وقت دھند اور سموگ کا ملا جلا جو اثرات ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہوا انتہائی ناقص ریکارڈ کی جا رہی ہے پنجاب کے کئی علاقوں میں، لیکن دھند کے وار بھی جاری ہیں۔ لیکن پاکستان کے کسی جو وسطی جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، بالائی سندھ، یہاں پر کسی خاص قسم کی ٹھنڈ محسوس دن میں پھر بھی محسوس نہیں کی جا رہی۔ رات کو درجہ حرارت بھی معمول کے مطابق ہیں جیسے کہ نومبر میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ سچویشن جاری رہے گی۔ لیکن ایک سلسلہ پاکستان کو کل سے متاثر کرنے کے امکان ہیں بالائی علاقوں کو۔ اس کے بعد اس سلسلے کے گزر جانے کے بعد کچھ سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ بالائی علاقوں میں جس میں گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر کئی مقامات پر اس وقت بھی جو بادل موجود ہے اور چند ایک مقامات پر بارش بھی جاری ہے، جبکہ ایک مغربی نظام چائنا کی طرف آگے کی طرف نکل رہا ہے۔ ایک اور مغربی نظام افغانستان، ترکمانستان اور ایران کے جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر موجود ہے، جس کے بادل ایران اور افغانستان کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پاکستان کو کل بعد دوپہر سے متاثر کرنا شروع کرے گا، جس کے بعد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، اس طرح گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مغربی پنجاب، کچھ شمالی بلوچستان کے علاقوں سے بادل گزریں گے اور بارش بھی بعض مقامات پر دیکھنے کو ملے گی۔ اور اگر ہم تفصیلات کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم پاکستان کے تازہ ترین موسمی سسٹمز پر مزید نظر دوڑائیں تو ایک ہائی پریشر پاکستان کے جنوب میں، ایک اینٹی سائیکلون سعودی عربیہ کے علاقوں پر، اور ایک اور اینٹی سائیکلون اس وقت بھی راجستھان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب، سندھ اور وسطی اور جنوبی جو بلوچستان کے علاقے ہیں، یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران بھی موسم خشک دیکھنے کو ملے گا، جبکہ 16 نومبر کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردی کی شدت میں یہاں پر کچھ اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جبکہ ایک سرکولیشن بے آف بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ لو پریشر کی کیٹیگری تک پہنچنے والا ہے۔ اگر ایسی صورتحال قائم رہتی ہے تو یہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے دوران لو پریشر کی شدت تک جا سکتا ہے، لیکن یہ مزید شدت اختیار کرے فی الحال ایسے امکان نہیں ہے۔ اگر ہم آئندہ 24 گھنٹوں کے موسم کی بات کریں تو گلگت بلتستان اور شمالی جو کشمیر کے علاقے ہیں، اس طرح کچھ بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے، یہاں پر چند ایک مقامات پر بادل بن سکتے ہیں، بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے، جبکہ کل بعد دوپہر سے 14 اور 15 نومبر کے دوران جو ہمارے شمالی علاقے ہیں، جس میں شمال مغربی پنجاب، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کچھ شمالی بلوچستان کے علاقے ہیں، اس طرح خیبر پختونخوا اور کشمیر کے کئی علاقوں میں ہمیں بارش دیکھنے کو ملے گی۔ تفصیلات کی بات کریں تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں، جس میں چترال کے علاقے ہیں، سوات، مینگورہ، بٹگرام، ہری پور، سوابی کے علاقے ہیں، مانسہرہ کے علاقے ہو گئے۔ مزید اگر ہم بات کریں مالاکنڈ ہزارہ ڈویژن کے علاقے، یہاں پر کئی مقامات پر کل بعد دوپہر سے 15 نومبر کے دوران بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح چارسدہ، تورکھم پارہ، چنار، پشاور، کوہاٹ کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی کہیں کہیں بارش کے امکان موجود ہیں، بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ مزید اگر ہم بات کریں لکی، مروت، بنو، ہنگو، کورک کے علاقے ہیں، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان کے پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پر بھی چند ایک مقامات پر بادل بننے، بارش کے امکان موجود ہیں۔ بلوچستان کے جن علاقوں میں بارش کے امکان ہیں، یہاں پر کوئٹہ، پشین، مستونگ کے علاقے ہیں، ہرنئی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ کے بعض علاقے شامل ہیں، موسیٰ خیل، شیرانی یہاں اور یوب کے علاقے، یہاں پر چند ایک مقامات پر گزرتے بادلوں سے رم جھم بوندا باندی یا ہلکی پھلکی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال کے علاقے ہیں، تلہ گنگ کے علاقے، یہاں پر چند ایک مقامات پر بادل بننے، بارش کے امکان موجود ہیں۔ اسی طرح مزید میاں والی کے علاقے ہیں، بکھر کے علاقے ہیں، فیصل آباد، لاہور، ناروال، سیالکوٹ کے علاقے شامل ہیں، حافظ آباد، سرگودا، جہلم، یہاں پر بھی چند ایک مقامات پر گزرتے
بادلوں سے رم جھم بوندا باندی اور بعض مقامات پر ہلکی پھلکی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، جبکہ اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو شگر، گھانچے، چلاس، سکردو، گلگت بلتستان کے بیشتر علاقے، اس طرح کشمیر، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے وسیع پیمانے پر بادل بننے، بارش کے امکان موجود ہیں۔ اگر ہم مزید بات کریں آنے والے دنوں کے دوران، عالمی موسمیاتی ادارے نے بھی جو ہے نا الرٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران اور سردیوں کے دوران لا نینا کی جو اینسو کی نیوٹرل کنڈیشن برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں یہاں پر ایک ہائی پریشر رہتا ہے، اور گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی صورتحال کے دوران پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بارشیں انتہائی معمول سے کم دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ جو شمالی علاقے ہیں جس میں ہمارا شمالی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، اس طرح گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں، یا مغربی بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر معمول سے آس پاس بارشیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، کوئی بڑے ایونٹ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نیوٹرل پیٹرن برقرار ہے۔ مونسون کے دوران جو ہے نا تھوڑا بہت اس میں اتار چڑھاؤ ضرور دیکھنے کو ملا تھا، پھر اگست کے دوران ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی بارشیں بھی ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نیوٹرل پیٹرن کی طرف لوٹ چکے ہیں، اور پاکستان کے وسطی جنوبی علاقوں میں بدستور موسم ہمیں کئی دنوں سے خشک دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن شمالی علاقوں میں نومبر کے دوران دو سلسلے متاثر کر چکے ہیں، اور آنے والے دنوں کے دوران بھی ایک سلسلہ متاثر کرنے کے امکان موجود ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ جبکہ انڈین اوشن ڈائیپول کی بات کریں تو اس کے درجہ حرارت -0.69 ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو کہ نیگیٹو فیز کی جانب ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ نیگیٹو فیز میں ہمیں رہتا نظر آ رہا ہے، لیکن جنوری اور فروری کے دوران ایک مرتبہ پھر یہ نیوٹرل پیٹرن میں داخل ہونے کے امکان موجود ہیں۔